کسی بھی وائرس کے پھیلنے کے بعد سب سے زیادہ نظر آنے والی تصاویر ڈاکٹروں والے ماسک پہنے لوگوں کی دکھائی دیتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا ماسک پہننے سے وائرس کی منتقلی سے بچا جا سکتا ہے؟ انفیکشن سے بچنے کے لیے ایسے نقاب یا ماسک کا استعمال دنیا کے بہت سے ممالک میں مقبول ہے۔ خاص طور پر چین میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کے دوران ان کا استعمال بڑھ گیا ہے، جبکہ ایسے ہی ماسک چین میں بڑے پیمانے پر پائی جانے والی فضائی آلودگی سے بچنے کے لیے بھی پہنے جاتے ہیں۔ تاہم ماہرین فضا سے پھیلنے والے وائرس سے بچاؤ میں ماسک کے پر اثر ہونے کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسے شواہد ہیں جن سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ ماسک وائرس کے ہاتھوں سے منہ تک منتقلی روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ سرجیکل ماسک 18ویں صدی میں ہسپتالوں میں متعارف کروائے گئے، مگر عوامی سطح پر ان کا استعمال سن 1919 میں اس ہسپانوی فلو سے قبل سامنے نہیں آیا جو 5 کروڑ افراد کی ہلاکت کی وجہ بنا تھا۔ برطانیہ کے سینٹ جارج یونیورسٹی سے منسلک ڈاکٹر ڈیوڈ نے BBC نیوز کو بتایا کہ عام استعمال کے سرجیکل ماسک فضا میں موجود وائرس یا بیکٹیریا سے بچاؤ کے لیے بہت پر اثر ثابت نہیں ہوئے، اور زیادہ تر وائرس اسی طریقے سے پھیلے تھے۔ ان کی ناکامی کی وجہ ان کا ڈھیلا ہونا، ہوا کی صفائی کے فلٹر کی عدم موجودگی اور آنکھوں کے بچاؤ کا کوئی انتظام نہ ہونا تھا۔ لیکن یہ ماسک کھانسی یا چھینک کی رطوبت میں موجود وائرس سے بچاؤ اور ہاتھ سے منہ تک وائرس کی منتقلی کے خطرے کو کم کرنے میں مدد کر سکتے تھے۔ سن 2016 میں نیو ساؤتھ ویلز میں ہونے والی ایک تحقیق میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ ایک گھنٹے میں تقریباً 23 مرتبہ اپنے منہ کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ پروفیسر جوناتھن کے مطابق ایک ہسپتال کے ماحول میں کی جانے والی محدود تحقیق یا کنٹرول اسٹڈی میں فیس ماسک بھی انفلوئنزا کے انفیکشن سے بچاؤ میں اتنا ہی اچھا رہا جتنا اس مقصد کے لیے بنایا جانے والا سانس لینے والا مخصوص آلہ تھا۔ سانس لینے کے لیے بنایا جانے والے اس آلے میں ہوا کو صاف کرنے کے لیے فلٹر لگا ہوتا ہے، اور یہ خاص طور پر اس طریقے سے بنایا جاتا ہے کہ اس سے ممکنہ طور پر فضا میں موجود خطرناک ذرات سے بچنے میں مدد مل سکے۔ پروفیسر بال مزید کہتے ہیں کہ بہرحال جب آپ عمومی سطح پر عوام میں ماسک کے فائدے سے متعلق کی گئی تحقیقات کو دیکھتے ہیں تو اعداد و شمار اتنے متاثر کن نظر نہیں آتے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ماسک کو طویل وقت تک استعمال کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ برطانیہ کے قومی ادارے صحت کا کہنا ہے کہ فلو پیدا کرنے والی وائرس وغیرہ سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہاتھوں کو گرم پانی اور صابن سے باقاعدگی سے دھویا جائے۔ جتنا بھی ممکن ہو اپنی آنکھوں اور ناک کو چھونے سے گریز کریں۔ صحت مند انداز زندگی اپنائیں۔ ڈاکٹر جیک ڈنگ پبلک ہیلتھ انگلینڈ میں انفیکشن اور جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہونے والی امراض سے متعلق شعبے کے سربراہ ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہ خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ منہ پر ماسک پہننا شاید فائدہ مند ہے، حقیقت میں ہسپتال کے ماحول سے باہر اس کے بڑے پیمانے پر فائدہ مند ہونے کے بہت ہی کم شواہد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ماسک کو صحیح طریقے سے پہننا چاہیے، اسے تبدیل بھی کرتے رہنا چاہیے اور انہیں محفوظ طریقے سے تلف کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر ڈننگ کا کہنا ہے کہ اگر لوگوں کو اس حوالے سے خوف ہے تو بہتر ہے وہ اپنی جسمانی، خاص طور پر ہاتھوں کی صفائی پر زیادہ توجہ دیں۔